نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور صدق الله العظيم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمان جماعت کے لیے کون سی چیزیں حلال ہیں، خاص طور پر بہیمۃ الانعام میں سے کون سے جانور اس کے لیے کھانا ان کا درست اور حلال ہے اور کون سے جانور اس کے لیے حرام ہیں، ان کی تفصیلات کا تذکرہ کیا۔ اور اسی ضمن میں قرآن مجید نے اس حقیقت کو بھی واضح کیا ہے کہ اہل کتاب ان کا کھانا تمہارے لیے حلال اور درست ہے اور تم بھی ان کی دعوت کر سکتے ہو، ان کو کھلا سکتے ہو، کوئی حرج والی بات نہیں، تمہارا کھانا ان کے لیے درست اور حلال ہے۔ اور اس کے ضمن میں اہل کتاب کی خواتین کا بھی مسئلہ ذکر کر دیا کہ جو اہل کتاب کی خواتین محسنات ہوں، پاک دامنی کی زندگی گزارنا چاہتی ہیں، اچھی معاشرت کے تحت وہ ایک اچھا انسان بن کر زندگی گزارنا چاہتی ہیں، تو ان کے ساتھ اے مسلمانوں تم نکاح کر لو، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، بلکہ یہ فروغ دعوت کے لیے نہایت اہم اور مفید چیز ہے۔ خواتین جلد متاثر ہو جاتی ہیں، تم اپنے عمل اور کردار سے، اپنے نظریات سے ان کو متاثر کر کے اپنے حلقہ دین میں لے آؤ گے، تو لہذا خفیہ طریقے سے دوستیاں گاڑنا یا شادی بیاہ سے مقصد محض خواہش پرستی اور پانی گرانا یہ نہ ہو، بلکہ مقصود اس سے محسنین غیر مسافحین، اپنے اندر صفت احسان پیدا کرنا، پاک دامنی پیدا کرنا اور نسل انسانیت کو فروغ دینا، یہ تمہارا مقصد ہونا چاہیے۔ گزشتہ آیت مبارکہ میں اس مسئلے کو بھی بیان کیا ہے۔ اس کے بعد لازمی طور پر جب انسان خوراک کھاتا ہے تو ساری خوراک اس کے جسم کا حصہ نہیں بنتی، بلکہ تھوڑا خوراک کا حصہ جسم کا حصہ بنتی ہے، خون بنتا ہے، باقی فضلہ بن جاتا ہے، اور وہ فضلات جسم سے خارج ہوتے ہیں مختلف صورتوں میں، پیشاب کی صورت میں، پخانے کی صورت میں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کی صفائی ستھرائی، فضلات کے اخراج کا ایک نظام بنا رکھا ہے۔ تو اب جسم سے جب فضلات خارج ہوتی ہیں تو اس کے نتیجے میں بھی انسان کے اندر ایک بے چینی اور ایک انقباض کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاج کے لیے ان فضلات کو ان سے صفائی اور ستھرائی حاصل کرنے کے لیے، پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے قرآن نے یہاں اصول بیان فرمائے۔ اسی طرح جب ایک انسان شادی بیاہ کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ زن شوئی کا معاملہ کرتا ہے، تو اس کی صورت میں بھی اس سے ناپاکی خارج ہوتی ہے۔ صورت میں انسان کا مادہ منویہ خارج ہوتا ہے، وہ اس کے جسم کا ایک ایک انگ اس میں مبتلا ہوتا ہے، ایک ایک حصہ اس میں شامل ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں اس پر ایک بڑے درجے کی ناپاکی آ جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب انسان اس عمل سے فارغ ہوتا ہے تو صرف کوئی ایک حصہ نہیں،
فضلات کے لیے تو یہ ہے کہ آنتے مثال کے طور پر وہاں جمع ہو گئے فضلات سارے، ان کی حرکت دودی سے وہ فضلات جسم سے خارج ہو گئے، یا اسی طرح سارے فضلات جو ہیں وہ بذریعہ گردہ مثانہ میں جمع ہو گئے پیشاب کی صورت میں، اور اس طریقے سے مثانہ سے وہ خارج ہو گئے۔ باقی جسم تو وہ اپنے اس غذا کے خرچ کرنے میں، غذا حاصل کرنے میں وہ مصروف ہے۔ مخصوص اعضاء ہیں، ان کی وجہ سے وہاں فضلات جمع ہوئے، زہریلے مادہ جمع ہوئے اور ان کو خارج کر دیا گیا، پورا جسم اس میں مبتلا نہیں ہوا۔ لیکن جب انسان زنشوئی کا معاملہ کرتا ہے تو پورا جسم اس میں مبتلا ہوتا ہے، ہر ایک، یہاں تک کہ بال تک وہ بھی اس میں شامل ہوتی ہے، بالوں کے اندر موجود خون، اس کا بھی اثر اس مادے کے اندر شامل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غصے کے نتیجے میں پیدا ہونے والے جراثیم اور ان جراثیم کے نتیجے میں پیدا ہونے والا بچہ، اس کے اندر اپنے ماں باپ کے تمام وہ اثرات ہوتے ہیں، اور اعضاء، وہ بچے کے اعضاء اپنے والد کے ان اعضاء کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں جن اعضاء سے وہ مادہ خارج ہوا، خون سے وہاں نکلا۔ تو اب اس کے لیے اسی درجے کی پاکی کی ضرورت ہے، ناپاکی کیونکہ ہر حصے سے خارج ہوئی ہے تو بڑے درجے کی پاکیزگی اور طہارت کی ضرورت ہے۔ تو غسل جنابت کی صورت میں پورے بدن کو پاک صاف کرنا ہے۔ تو قرآن مجید نے یہاں ان دونوں کے متعلق بھی حکم واضح کی ہے، یعنی چھوٹے درجے کی ناپاکی ہو، حدث اصغر جس کو کہا جاتا ہے، یا بڑے درجے کی ناپاکی ہو جس کو حدث اکبر کہا جاتا ہے، قرآن نے دونوں کا یہاں ذکر کیا ہو۔ ایمان والوں کو خطاب کرتے، جیسے کہ پیچھے سورت کے آغاز میں ہی ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم معاہدات کو پورا کرو، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ اسی طرح دوسرا یہاں ایمان والوں کو خطاب لاتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو۔ اب اللہ کے دربار میں حاضری دینی ہے تو اللہ کے دربار میں حاضری کے لیے پاک صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ تو تم نماز کے ذریعے سے اللہ کے دربار میں حاضر ہونا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ پہلے فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اپنے چہروں کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو بھی کونیوں سمیت دھو، کونیوں سمیت اپنے ہاتھ بھی دھو لو اور اپنے چہرے کو بھی دھو لو۔ وجوہ مواجہت سے ہے، مواجہت اس کو کہتے ہیں جو سامنے حصہ ہوتا ہے چہرے کا، وہ حصہ، اس کی مقدار فقہا نے سر کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور اسی طرح ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک کا حصہ بیان کیا ہے۔ یہ مواجہ، یہ چہرہ کہلاتا ہے، چنانچہ اس کو دھو، اور اسی طرح پھر کونیوں سمیت جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو دھو، وہ دوسرا فرض۔ اور تیسرا فرض یہ ہے کہ وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کرو۔ سر جو ہے اس کے دھونے کا حکم نہیں ہے، کیونکہ بسا اوقات انسان گرمی میں آتا ہے اور نماز پڑھنا چاہتا ہے، سر گرم ہوتا ہے، اب اس پر پانی ڈالے گا، یکدم پانی ڈالنے کے نتیجے میں، اور انسان بسا اوقات چاہتا بھی ہے ٹھنڈا پانی ہو، گرمی میں خاص طور پر انسان ٹھنڈے پانی کا خواہش مند ہوتا ہے، تو اس سے امراض لاحق ہو جاتے ہیں کہ گرم چیز کو آپ فوراً ٹھنڈا کریں گے تو بیماری آ سکتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے سر کو دھونے کا حکم نہیں دیا، بلکہ سر پر مسح کرنے کا حکم دیا کہ سر پر تم ہاتھ پھیر لو، یہ اس دھونے کے قائم مقام ہو جائے گا۔ وامسحوا برؤوسکم، سر کے مسح کے حوالے سے بھی تفصیلات فقہ کی کتابوں میں بیان کی گئی ہیں، اور اس آیت سے بڑی تفصیل کے ساتھ ثابت کیا گیا ہے کہ پورے سر کا بھی مسح فرض نہیں ہے، بلکہ بقدر ناصیہ، یعنی یہ جیسے پیشانی کا حصہ ہے اس کی بقدر سر کے سر کا جو ہے وہ مسح فرض ہے، یعنی چوتھائی سر کا مسح فرض ہے۔ البتہ مستحب تو یہ کہ پورے سر کا استیعاب کرے، پورے سر کا مسح کرے، مستحب تو یہ ہے، لیکن کم سے کم درجہ اس کا سر کا چوتھائی حصہ ہے جس کا تم مسح کرو۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور چوتھا فرض یہ بیان فرمایا کہ تم اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو، پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا ہے، ٹخنے اس میں شامل ہیں، دونوں جگہ پہ
الی المرافق میں کونیاں شامل ہیں، ہاتھ جب دھو اور پاؤں جب دھو تو ٹخنے شامل ہیں۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران صحابہ کو دیکھا کہ وہ وضو کر رہے ہیں لیکن ان کے ٹخنے جو ہیں وہ خشک ہیں، ایڑیوں میں بھی کچھ خشکی نظر آ رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ویل للعقاب من النار، ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ، یعنی جو ایڑیاں خشک رہ گئی، یقیناً ایڑیوں کے خشک رہنے، ٹخنوں کے خشک رہنے کے نتیجے میں غسل نہیں ہوگا، غسل نہیں ہوگا نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے ایڑیاں، اور خاص طور پر بعض اوقات لوگ غفلت کی وجہ سے وہ ٹخنے جو ہیں ان پر ہاتھ نہیں پھیرتے یا ان پر پانی نہیں بہاتے، اس کے نتیجے میں کیا ہے خشک رہ جاتے ہیں، وضو قابل نہیں ہوتا۔ تو قرآن مجید نے یہاں خاص طور پر ٹخنوں کا بھی ذکر کیا ہے، صرف پاؤں کا دھونے کا حکم نہیں دیا بلکہ یہ فرمایا الی الکعبین، کعبین تک، یعنی کعبین اس میں شامل ہیں، اس سمیت دھو اپنے پاؤں۔ یہ تو تھا حد سے اصغر کی صورت میں پاکیزگی حاصل کرنے کا طریقہ، اور اگر حد سے اکبر لاحق ہے، تم جنبی ہو گئے ہو، تم نے زنشوئی کا معاملہ کیا ہے، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو فَطَّهَّرُوا، پھر خوب پاکیزگی حاصل کرو، یہاں تک کہ صرف پورے بدن ہی کو نہیں دھونا بلکہ اپنے ناک کے نتنوں کے اندر سے بھی نجاست وہاں بھی جمع ہو گئی ہے اس کو بھی نکالو، منہ کے اندر بھی بسا اوقات تم کھولتے ہو اس کے اندر بھی اچھی طرح پانی ڈال کر جو ہے منہ کے بھی ہر ایک حصے سے کلی کر کے پانی باہر پھینکو۔ تین بڑے فرائض، تینی فرائض ہیں غسل کے، ناک میں پانی ڈالنا، منہ میں پانی ڈال کر اچھی طرح کلی کرنا، اور اسی طرح پورے بدن پر پانی بہانا۔ یہاں لفظ فَطَّهَّرُوا بولا ہے، یہ مبالغے کا لفظ ہے، یعنی خوب پاکیزگی اور طہارت سے کام لو، کیونکہ اب بڑے درجے کی ناپاکی تمہیں لاحق ہوگی۔ قرآن مجید نے دونوں قسم کی پاکیزگی کا تذکرہ کرنے کے بعد، جیسے کہ پہلے بھی ذکر ہوا کہ اعلیٰ قانون وہ ہوتا ہے جس میں کچھ استثناءات بھی موجود ہو یا ناگزیر صورتوں میں بھی اس کا حل موجود ہو، جیسے پیچھے جانوروں کے بارے میں ذکر کیا کہ یہ جانور تمہارے لیے حرام ہے، لیکن اگر کسی انسان کو کوئی اضطراری کیفیت پیدا ہو جائے اور وہی مردار کھانے کی نوبت آ جائے، خنزیر کھانے کی نوبت آ جائے، اضطراری حالت ہو، مجبوری کی حالت ہو، تو قرآن مجید نے اس کی بھی اجازت دی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ وہ پانی کو استعمال نہیں کر سکتا، کوئی بیماری ایسی لاحق ہو گئی یا پانی میسر نہیں ہے، کوئی عذر ایسا پیش آ گیا، تو اب طہارت کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ تو قرآن مجید نے اس کو بھی یہاں بیان فرما دیا اور فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم بیمار ہو اور پانی کو استعمال نہیں کر سکتے، او علی سفر، یا تم سفر میں ہو اور پانی کی جستجو نہیں کر سکتے، سفر میں تیزی ہے، جلدی ہے، قریب میں کہیں پانی نہیں ہے، اس کو ڈھونڈنے میں لگے تو بڑا وقت لگ جائے گا، سفر میں تو ہو، او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء، یا یہ ہے کہ تم چاہے ضرورت سے آئے ہو، قضائے حاجت کر کے آئے ہو، یا تم نے عورتوں کے ساتھ زنشوئی کا معاملہ کر لیا ہے، لیکن حال یہ ہے کہ فلم تجدوا ماء، پانی میسر نہیں ہے، پانی ہے ہی نہیں ہے قریب قریب میں کہیں، تو اب اس صورت میں کیا کرو؟ فرمایا فتیمموا صعیدا طیبا، پاکیزہ مٹی سے تیمم کر لو۔ تیمم کا معنی قصد اور ارادہ کے، یعنی ارادہ کرو تم کس کا؟ پاکیزہ مٹی کا، صعیدا طیبا، پاک مٹی کا ارادہ اور قصد کرو اور اس سے طہارت حاصل کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جو کچھ خصوصیتیں مجھے عطا کی ہیں، میری امت کو عطا کی ہیں، ان میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ نے اس زمین کو میرے لیے پاکیزگی کا ذریعہ بنا دیا، طہارت کا ذریعہ بنا دیا۔ اللہ نے اس مٹی کے اندر ایسی تاثیر رکھی ہے جو جراثیم کو زائل کرنے میں معاون اور مددگار ہے۔ مٹی بشرطے کہ پاک ہو، اسی لیے صعیدا طیبا کا ذکر کیا۔ اگر خود ہی ناپاک ہے، اس میں جراثیم موجود ہے پہلے ہی سے، تو پھر اس سے طہارت حاصل کرنے کا ارادہ اور قصد کرو گے بھی تو وہ کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ وہ تو پہلی ہی گندگی اس پہ موجود ہے۔ اس
اس لیے پاک صاف ستھری مٹی ہونی چاہیے، اس مٹی کا تم قصد کرو۔ تیمم میں بھی پہلا فرض قصد اور ارادہ ہے، یعنی نیت کرنا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ مٹی کو آپ نے ویسے ہی اپنے جسم پر مل لیا، منہ پر مل لیا، کوئی مقصد نہیں ہے، ویسے ہی مل لیا، تو اس سے طہارت حاصل نہیں ہوتی۔ طہارت اور پاکیزگی کی نیت سے اگر تم نے یہ آگے والا عمل کیا ہے جس کو قرآن نے کہا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ، اس مٹی سے لے کر اپنے چہروں پر مسح کرو اور اپنے ہاتھوں پر مسح کرو۔ ایک تو ارادہ کرو طہارت اور پاکیزگی کا، دوسرا یہ کہ ہاتھوں کو مٹی کے اوپر لگا کر چہروں پر ان کو پھیر لو، مسح کر لو، اور دوسرا یہ ہے کہ ہاتھوں کو چہرے کے بعد پھر ہاتھوں پر مسح کر لو۔ استیاب ہو اس طریقے سے کہ پورے چہرے اور ہاتھوں پر وہ اس کا یعنی دست کا پورا حصہ پھر جائے، تو اس طریقے سے تمہیں طہارت اور پاکیزگی حاصل ہو جائے گی۔ یہ دیکھو اللہ نے جو تمہارے لیے تیمم کے ذریعے سے طہارت حاصل کرنے کا طریقہ بیان کیا ہے، اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں کسی قسم کی تنگی نہ ہو۔ شریعت کے احکامات لوگوں کو کسی قسم کی مصیبت اور تنگی میں مبتلا کرنے کے لیے نہیں ہے۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی ہو، بلکہ اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ ولکن یرید لیطہرکم، اللہ تمہاری طہارت اور پاکیزگی چاہتا ہے، اس طریقے سے تمہارے جراثیم تم سے دور ہو جائے، نجاست تم سے دور ہو جائے، اللہ یہ چاہتا ہے۔ اور دیکھو ایک اور بات بھی اللہ نے بیان فرمائی جو اللہ کے پیش نظر ہے، وہ یہ کہ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم پر اپنی نعمت کو مکمل کر دے۔ اللہ کی نعمت کا پیچھے ذکر ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، ذی الحجہ کے موقع پر، حج کے موقع پر، آخری حجۃ الوداع جو ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بڑے واضح اور دو ٹوک احکامات بیان فرمائے، اس موقع پر وہ آیت نازل ہوئی تھی، تم پر میں نے اپنی نعمت تمام کر دی، تمہارا دین مکمل کر دی، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی۔ یہاں احکامات بیان کیے جا رہے ہیں طہارت کے، وہاں احکامات بیان کیے تھے خورد و نوش کھانے پینے کے کہ کون سے جانور کھا سکتے ہو کون سے نہیں، اور یہاں دوسرے احکامات بیان کیے طہارت اور پاکیزگی کے، تو یہاں بھی بیان فرمایا اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم پر اپنی نعمت مکمل کر دے۔ یہ جتنے بھی اللہ کے شریعت کے احکامات ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے در حقیقت۔ اگر انسان سمجھے تو اللہ کے احکامات در حقیقت انسانیت کی پاکیزگی، طہارت، اس کی ترقی و کامیابی کے لیے ہیں، اس کے اندر انسانیت اعلیٰ درجے کی پیدا کرنے کے لیے ہیں، اسے کامیاب بنانے کے لیے ہیں، ناکام بنانے کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر اپنی نعمت مکمل کر دے، اور لعلکم تشکرون، اور اس کے نتیجے میں تمہارے اندر شکر گزاری پیدا ہو، اللہ کی نعمتوں کی قدر ہو، ان کا صحیح استعمال کرو، ان پر عمل کرو، اور اس طریقے سے کامیاب ہو جاؤ۔ فرمایا مزید اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرتے رہا کرو، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی جو تم پر نعمتیں ہیں، اس کے انعامات ہیں، ان کے ذریعے سے تذکیر حاصل کرو، نصیحت۔ اللہ کے انعامات میں انسان غور و فکر کرے جو اس نے بندوں پر کی ہے۔ شریعت خود بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اس کے علاوہ بے شمار اللہ کے انعامات ہیں، ان کے ذریعے سے انسان کو کیا ہے، عبرت اور نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح فرمایا اس کو بھی یاد رکھو کہ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اس معاہدے کو بھی یاد رکھو جو معاہدہ تم نے اس اللہ سے باندھ رکھا ہے، کہ تم نے ایمان کے ضمن میں اللہ سے معاہدہ کیا ہے کہ ہم تیرے احکامات مانیں گے۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ماننا، اللہ کے احکامات کو دل و جان سے تسلیم کرنا، ان پر عمل کرنا ہے، عمل کرنے کا عزم اور ارادہ اور نیت کرنا۔ ایمان محض صرف کسی کلمے کے پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، ایمان در حقیقت دل و جان سے پوری تصدیق اور یقین کے ساتھ کسی بات کو ماننا اور اس پر عمل کرنے کا ارادہ اور نیت کرنا، اس پہ نیت کرنا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایمان کی تشریح کی ہے
اس میں یہ بات شامل ہے کہ ایمان کے اندر یہ بھی ضروری ہے صرف تسلیم ہی نہ کرو دل و جان سے، بلکہ اس پر عمل کرنے کی نیت اور ارادہ بھی ہو کہ ہم اس پر عمل کریں گے۔ تو تم نے جب ایمان کے ضمن میں اللہ سے ایک معاہدہ کر لیا کہ ہم ان پر عمل کریں گے، تو لہذا تم پر ضروری ہے کہ یہ تم نے اللہ سے ایک عہد کر لیا، اس عہد کو یاد رکھو اور تم اللہ کے احکامات پر عمل کرو۔ اذ قلتم سمعنا واطعنا، جب تم نے کہا کہ ہم نے تیرے احکامات سن لیے اور اس پر ہم عمل کریں گے، اطاعت کریں گے ہم، تو لہذا اللہ کے تمام احکامات پر عمل کرو اور مخالفت اور نافرمانی سے ڈرتے رہو۔ واتقوا اللہ، اللہ کے قوانین کی مخالفت نہ کرو۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کی بات کو بھی جانتا ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کا ارادہ اور نیت ہے یا نہیں ہے۔ اگر کسی آدمی کے دل میں ہے ہی نہیں ہے کہ میں اللہ کے احکامات پر عمل کروں، تو اس کا ایمان ہی ادھورا ہے، ایمان ہی اس کا محض زبانی ہے۔ کہ ایمان کامل تو تبھی ہے کہ اس کا کم از کم یہ ارادہ اور عزم بھی ہو کہ میں اس پر کیا کروں گا، عمل کروں گا۔ اللہ تمہارے دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ احکامات بیان کیے ہیں طہارت اور پاکیزگی کے، کہ کس طریقے سے ایک مسلمان وہ اپنے آپ کو آلودگیوں سے، نجاستوں سے کیسے پاک کر سکتا ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے، اس کی تفصیلات بیان کی ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل کی توفیق